الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میری ساری بہنوں کو السلام علیکم. حدیث نمبر 1671. نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مومنوں کو دیکھے گا ان کے ایک دوسرے سے رحم کرنے میں، ان کی باہمی محبت میں، ان کی باہمی شفقت میں ایک جسم کی طرح. مومن ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہوتے ہیں جیسے ایک جسم ہوتا ہے. جب ایک جسم کا ایک حصہ بیمار ہوتا ہے سارا جسم بیداری کے ساتھ اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے. دیکھیں جی آپ کی دان کو درد ہو رہی ہے لیکن آپ کا سارا جسم نہیں سوتا. درد تو حالانکہ دان کو ہو رہی ہے. اسی طرح آپ کے جو ہے پیٹ میں درد ہو رہی ہے، آنکھیں نہیں سوتی حالانکہ آنکھوں کو تو تکلیف ہی کوئی نہیں تھی. تو جیسے ایک جسم ہوتا ہے، آپ کے ہاتھ کو تکلیف ہے، آپ کے پاؤں کو تکلیف ہے، آپ کے سر کو تکلیف ہے، سارا جسم ساتھ آپ کے یا تو بخار چڑھ جاتا ہے یا اسے نیند نہیں آتی. تو مسلمانوں کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ اپنی باہمی محبت میں، اپنی باہمی شفقت میں، اپنے باہمی رحم میں ایک جسم کی طرح ہونا چاہیے. ایک مسلمان کو جو ہے شام میں تکلیف ہو رہی ہے، اس کی تکلیف ہمیں یہاں محسوس ہونی چاہیے. اور ایک مسلمان کو کشمیر میں کاٹا جا رہا ہے، اسے فلسطین میں اس پہ ظلم ہو رہا ہے، پوری مسلمان امہ کو ایک جسد واحد کی طرح اس تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو بھائی بھائی بنایا ہے. انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں. اور یہ بھائی بھائی اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے ہمیں ہمارے عقیدے کی بنا پر بنایا ہے. تو تمام مسلمان آپس میں ایک جسم کی طرح ہونے چاہیے اور ان کے اندر محبت، پیار، ہمدردی، خیرخواہی کا جذبہ ہونا چاہیے. لیکن شیطان کا کیا کام ہے؟ وہ ہمارے اندر فساد ڈلواتا ہے، وہ ہمارے اندر سے قطع رحمیاں کرواتا ہے، وہ ہمارے اندر غلط فہمیاں ڈالتا ہے، وہ ہمارے اندر جو ہے ایک دوسرے سے نفرتیں اور دشمنیاں ڈالتا ہے. تو آپ یہ دیکھ لیجئے، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننی ہے کہ آپ نے شیطان کی بات سننی ہے؟ کیا خیال ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ قبول کریں گی کہ شیطان کی؟ بولو شیطان کی بات قبول کرنی ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات قبول کرنی ہے؟ لیکن عملاً کیا ہوتا ہے؟ نیت کے باوجود شیطان اپنا اثر دکھا دیتا ہے. اللہ کے رسول کی باتوں کو بار بار یاد کیجئے، بار بار اپنے سامنے رکھیے. یہ جو ہدایات ہیں ان ہدایات کو یاد کرتے رہیے، کیونکہ شیطان ہمارے جسم کے اندر خون کی طرح چلتا ہے اور وہ اپنے وسوسے ہمارے دلوں کے اندر ڈالتا رہتا ہے. میں آپ کو کئی دفعہ کہہ چکی ہوں، آج اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنی ہے کہ شیطان کی فرما برداری کرنی ہے؟ شیطان کا گروہ بننا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گروہ بننا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، دنیا میں دو ہی گروہ ہیں، ایک حزب اللہ کا ہے، ایک حزب الشیطان کا ہے. آپ دیکھ لیجئے ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہی شیطان ہم سے بڑے بڑے گناہ کرا لیتا ہے. کیا خیال ہے؟ انہی چھوٹی چھوٹی باتوں کی بنا پر قتل ہو جاتے ہیں. کبیرہ گناہ کرا لیا نا شیطان نے ہم سے، تو اپنے آپ کو ایک ہی بات یاد دلایا کرے، میں نے حزب اللہ بننا ہے، میں نے حزب الشیطان بننا ہے. بولو آپ نے کیا بننا ہے؟ حزب اللہ بننا ہے. حزب اللہ بننا ہے تو یہ جو ساری آج آپ احادیث پڑھ رہی ہیں ان احادیث کو یاد کرنا ہے. ایسا کیجئے، ان احادیث کو فریم کرا لیجئے اور فریم کرا کے ایسی جگہ پہ سامنے لٹکائیں جہاں پہ آپ کی دن میں 10 دفعہ آپ کی نظر پڑے، کیونکہ انسان بھول جاتا ہے. حدیث نمبر
1673 ابو ہریرہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فرماتے ہوئے سنا، اے اللہ تعالیٰ میں نے جس مسلمان کو بھی برا بھلا کہا ہو، اللہ تعالیٰ یہ چیز اس کے لیے قیامت والے دن اپنے قرب کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ کے نبی پر ہم ہماری جان نہیں کرتے، اتنے محبت کرنے والے نبی، اپنی زندگی میں تو جو آپ نے ہمارے ساتھ محبت کی ہی کی، آپ کو پتہ ہے اپنی ایک دعا جو کہ اللہ نے قبول کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت والے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے رکھی ہے، دنیا میں اسے نہیں مانگا، اور پھر دنیا میں جو مسلمانوں کے ساتھ شفقت کی وہ تو کی ہی کی، لیکن ساتھ یہ بھی دعا کر دی کہ اللہ تعالیٰ اگر میں نے کسی مسلمان کے ساتھ کہ کو برا بھلا کہا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی قربت کا ذریعہ قیامت کو بنا دینا۔ تو لہٰذا جس کو اللہ کے رسول نے کچھ برا بھلا کہا ہو، اول تو اللہ کے رسول کہتے ہی نہیں تھے، اور اگر آپ ایک انسان تھے، بشری کمزوریوں کی وجہ سے کبھی کوئی ایسا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن اپنی قربت کا ذریعہ بنا دینا۔ اب اللہ کے رسول کا اپنی امت کے ساتھ کیسا سلوک تھا، میرے پاس وقت تھوڑا ہوتا ہے، ورنہ میرا ہر وقت دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں آپ کو کوئی مثال دوں۔ ایک مثال اس وقت آپ کو دے دیتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں ایک صحابی کا ٹاکرا ہو گیا۔ ہوا کیا کہ اس صحابی نے موٹے تلے والا جوتا پہن رکھا تھا، اور وہ جو تھا اس جوتے کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں آ گیا، اس جوتے کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں آ گیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک کوڑا تھا، جنگ تھی، ظاہر ہے آپ ساروں کو کنٹرول کر رہے تھے، تو آپ نے کیا کیا، اس کوڑے کے ساتھ اسے ٹھوکا دیا۔ حدیث میں لفظ آتا ہے فنفخا، نفخا کا معنی ہوتا ہے پھونک مارنا، یعنی تھوڑا سا اسے ٹھوکا دیا، اور ٹھوکا دینا کے ساتھ اسے کہا بسم اللہ اوجاتنی، اللہ کے نام کے ساتھ تو نے مجھے تکلیف کر، تو نے مجھے درد کی ہے، اتنی بات آپ نے کہی، اور اب بات ختم ہو گئی۔ اب وہ صحابی کہتے ہیں میں نے ساری رات اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے گزاری، ہائے میں نے اللہ کے رسول کو تکلیف دی، میں نے اللہ کے رسول کو تکلیف دی۔ کہتے ہیں میں نے اتنی بری رات گزاری کہ یا تو میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے، میں نے کیسی وہ رات ساری رات آنکھوں میں گزاری، اور میں اپنے آپ کو ملامت ہی کرتا رہا کہ میں وہ بدبخت تھا جس نے اللہ کے رسول کو تکلیف دی۔ ٹھیک ہے، اور بات اتنی ہی ہوئی ہے جیسے میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اب کیا ہوا، کہتے ہیں کہ ساری رات میں نے جو گزاری، جو میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے، اس کے بعد کیا ہوا، کہتے ہیں کہ میں صبح کو کسی نے میرا نام لے کر پکارا، کہتے ہیں بس میں تو ڈر گیا، میں نے کہا اب تو کوئی شاید عذاب آ جائے گا میرے اوپر، کوئی آیت اتر آئی ہوگی، کوئی میں نے جو کل میرے سے جو بدتمیزی ہو گئی تھی حالانکہ جان بوجھ کے نہیں کی تھی، تو کہتے ہیں کہ بس میں نے سوچا کہ اب تو میرا پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ خیر جی، بڑے ڈرتے ڈرتے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اللہ کے رسول پتہ ہے کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کل تم نے میرا پاؤں روندا تھا، اور میں نے تمہیں اپنے کوڑے کے ساتھ ٹھوکا دیا تھا، اور میں نے تمہیں کہا تھا بسم اللہ اوجاتنی، اللہ کے نام کے ساتھ تو نے مجھے تکلیف دی، اس کے بدلے میں میرے سے 80 بکریاں لے لو، اس کے بدلے میں میرے سے 80 بکریاں لے لو۔ کیا خیال ہے، اللہ کے رسول صرف اتنا ہی کر دیتے نا، اسے کہتے اللہ تمہیں معاف کرے، اس کے لیے دعا فرما دیتے۔ میرا خیال ہے اس کے لیے زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری یہی ہوتی کہ اللہ کے رسول نے پہلے ہی بیچارے ساری رات اپنے آپ کو کوستے ہوئے گزاری تھی، تو 80 بکریاں انہیں دیں کہ یہ جو کل میرے منہ سے نکل گیا تھا اوجاتن بسم اللہ اوجاتنی، تو اس کے بدلے میں میرے سے 80 بکریاں لے لو، اور 80 بکریوں کی قیمت 16 لاکھ روپے بنتی ہے۔ آج ہمیں کبھی خیال آیا ہے کہ کسی سے میں نے بدتمیزی کر لی ہے، غصے میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی ہے تو میں اسے معذرت ہی کم از کم کر لوں، اسے ایک گھر میں کھانے پر ہی بلا لوں، اسے اتنا ہی کہہ دوں میرے سے کل غلطی ہو گئی تھی تو مجھے معاف کر دینا۔ اللہ کے رسول اپنی غلطی کی دیکھیں جی معافی کیسے مانگتے ہیں، 80 بکریاں دیتے ہیں اپنے امتی کو، حالانکہ صرف اتنا کہہ دیتے اللہ تمہیں معاف کر دے، اتنا بھی کافی ہو جاتا۔ وہ صحابی اپنی جان قربان کر دیتے آپ پر۔ تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، یہ ہے آپ کا طریقہ جو آپ نے اپنی امت کو سکھایا۔ کون کون سیکھے گا اس طریقے کو؟ جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے
بلائیے اسے، اپنے گھر بلائیے، اس کا کھانا کیجیے، اس کی دعوت کیجیے، اسے کچھ دے دلا دیجیے۔ آپ 16 لاکھ روپے تو نہیں دیتے، ایک جوڑا ہی دے دیجیے۔ کیا خیال ہے؟ ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ بولو۔ اللہ کے رسول کے لیے ممکن تھا نا۔ آپ کو آخرت کا ڈر تھا، آپ کو قیامت کے حساب کا فکر تھا۔ ہمیں یہ فکریں نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں آئے گا دیکھا جائے گا، ہم شیطان کے بندے بنے ہوئے۔ ہاں، یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ۔ یہ حدیث جو ہے صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1674، ام کلثوم کہتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا، وہ شخص جھوٹا نہیں ہوتا جو لوگوں کے درمیان صلح کرواتا ہے، وہ خیر جو ہے وہ پہنچاتا ہے اور خیر کی بات کہتا ہے۔ اب کوئی شخص کسی کے درمیان صلح کروانا چاہتا ہے تو اس صلح کے لیے اسے تھوڑا سا جھوٹ بھی بولنا پڑ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ 2 بندے آپس میں لڑ پڑے ہیں، اب ان میں سے ایک بندہ ان کی صلح کرا رہا ہے، وہ دوسرے سے کہتا ہے بھی دوسرے آدمی کو بڑی اس نے تمہارے ساتھ جو زیادتی کی تھی اس کو اس بات پر بڑی شرمندگی ہے۔ اب یہ ظاہر ہے یہ بات سن کے پہلا سوچے گا چلو کوئی بات ٹھیک ہے۔ ایسی بات اگر کوئی کر دے صلح کے لیے، حالانکہ اس کو شرمندگی نہیں بھی تھی، اس نے ان کی صلح کرانے کی خاطر ایسی بات کہی تھی، تو یہ جھوٹ نہیں ہوتا، کیونکہ جھوٹ وہ ہوتا ہے جس میں آپ نے اپنی کوئی ذاتی مفاد کے لیے غلط بیانی کی ہو۔ یہ آپ نے ان دونوں کی صلح کرانے کی خاطر تھوڑی سی غلط بیانی کی تھی تاکہ یہ آپس میں ان کے دل ایک دوسرے سے قریب ہو جائیں، تو یہ جھوٹ نہیں ہوتا۔ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، کسی کے درمیان صلح کرانا کے بارے میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث سنا دیتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو کہ نماز، روزے اور صدقے سے زیادہ بہتر ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا 2 انسانوں کے درمیان صلح کرانا۔ تو ان 2 انسانوں کے درمیان صلح کرانا نفل نماز، نفل روزے، نفل صدقے سے زیادہ بہتر ہے۔ حدیث نمبر 1675 عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا، سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جو ہے وہ جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ سچ آپ کی کس کی طرف رہنمائی کرتا ہے؟ آپ کو نیک بنا دیتا ہے، اور نیکی سے آپ کو جنت مل جاتی ہے۔ تو لہٰذا جنت لینی ہے تو جنت لینے کا آسان راستہ کیا ہے؟ سچ بولنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص اسلام قبول کرتا ہے اور کہنے لگا، یا رسول اللہ میرے اندر بہت سی برائیاں، لیکن میں ساری نہیں چھوڑ سکتا، ایک چھوڑ دوں گا، ایک مجھے بتا دیجیے۔ اللہ کے رسول نے کہا، تم ایسا کرو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اب جب اس شخص نے زنا کا ارادہ کیا، کہنے لگا، اللہ کے رسول سے تو میں نے سچ کا وعدہ کیا ہوا ہے، میں اللہ کے رسول کو کیا یہ کہوں گا کہ میں نے زنا کیا ہے؟ چوری کا ارادہ کیا، پھر سوچا کیا اللہ کے رسول کو کہوں گا چوری کی ہے؟ یہ سوچتے سوچتے اس کی برائیاں ساری چھوٹ گئیں، کیونکہ اس نے وہ ایک بات پر کی پابندی اختیار کی کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو لہٰذا جو ہے سیدھی بات کیجیے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، سیدھی بات کہنے سے اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اب سیدھی بات کہنے سے اعمال کی اصلاح کیسے ہوتی ہے اور گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ میں نے غور کیا تو مجھے ساری بات سمجھ آ گئی۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات انسان اپنی غلطی چھپانے کے لیے جھوٹ بول دیتا۔ آپ کسی جگہ پہ نہیں گئے، کسی اگلے نے آپ سے پوچھا بھی کیوں نہیں آئی تھی، آپ نے کہا جی میرے پاس ٹائم نہیں تھا، بچہ بیمار تھا، میاں نے اجازت نہیں دی تھی۔ 10 جھوٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس، ہر وقت تیار ہوتے ہیں، لیکن اصل وجہ سستی تھی۔ اگر آپ اس وقت سچ بولتی، نہیں مجھے یاد ہی نہیں رہا، سچی بات ہے میں نے نا، میری سستی تھی۔ اب آپ کو اس وقت تو شرمندگی ہوگی، لیکن کیا خیال ہے آئندہ کے لیے آپ سمجھ جائیں گی کہ میں نے اگر لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں ہونا، شرمندہ نہیں ہونا، تو مجھے بے پرواہی نہیں کرنی، آئندہ کے لیے آپ کی اصلاح ہو جائے۔ کیا خیال ہے ایسا ہی ہوگا کہ نہیں؟ تو لہٰذا سیدھی بات کرنے سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے، انسان اپنی غلطیاں درست کرتا ہے، اور جب انسان اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے کے لیے پہلے تیار بیٹھے، اللہ تعالیٰ تو مغفرت کے لیے پہلے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا
سیدھی بات کریں، جھوٹ چھوڑ دیں، بہانے چھوڑ دیں، بے ایمانیاں چھوڑ دیں، سیدھی بات کریں، سچ آپ کو جنت کی طرف لے جائے گا۔ اور جو جھوٹ ہو، ایک آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے صدیق کا درجہ جو ہے وہ انبیاء کے بعد ہے، انبیاء کے بعد ہے اور شہیدوں سے پہلے۔ تو اور جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ انسان کو آگ کی طرف لے جاتا ہے، اور ایک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے اور دوزخ میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا سچ اختیار کیجئے، سچ جنت کی طرف لے جاتا ہے اور جھوٹ آپ کو فوری طور پر تو فائدہ دیتا ہے لیکن آپ کو کدھر ہانک رہا ہوتا ہے؟ دوزخ کی گہرائیوں میں۔ ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کہ کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو اپنے نفس پر غصے کے وقت قابو رکھے۔ تو لہٰذا پہلوان کون ہے؟ جو اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے۔ دوسرے کو پچھاڑنا یہ بہادری نہیں ہے، بہادری یہ ہے اپنے نفس پر کتنا قابو ہے۔ اور یہی نفس پر قابو سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے رکھے ہیں۔ روزے میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ جائز کام نہیں کرنے۔ جب جائز کام نہیں کرنے تو ناجائز کام کرنے، تو اس سے زیادہ رکنا ہے ناجائز کام کرنے سے۔ روزے میں کھانا پینا جائز نہیں ہے، تو پھر جھوٹ بولنا، کسی کا حق مارنا، کسی کو گالی دینا، کسی پہ زیادتی کرنا، کسی کی چغلی کرنا، کسی کی غیبت کرنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ تو روزہ ہمیں ضبط نفس سکھاتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے غصہ جو ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ اب غصہ کنٹرول کرنے کے لیے میں آپ کو قرآن مجید کی آیات بتا دیتی ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جنتی لوگوں کی 3 صفات ہیں۔ سب سے پہلی صفت ہے کہ وہ تنگی میں اور خوشی میں خرچ کرتے ہیں۔ دوسری صفت والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، وہ غصہ پی جانے والے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول کا جو عمل ہے وہ بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا، اس بدو کی بات سنی تھی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو چادر کھینچی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ تو آیا کیونکہ اس کی چادر کھینچنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سرخ نشان پڑ گئے تھے۔ حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں، اور اللہ کے رسول نے اس کا غصہ نہیں کیا، غصہ پی لیا۔ اب وہ بندہ جو ہے پیچھے سے ہی کہہ رہا ہے یا محمد، اے بڑی بدتمیزی سے کہہ رہا ہے اے محمد میرے لیے اس مال میں سے دینے کا حکم دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ پیا اور غصہ پی کے اس کو معاف کر دیا۔ معاف کیا تو تبھی حکم دیا، صحابہ سے کہا کہ اس کو دے دو، اس کو دے دو، ٹھیک ہے۔ اور میں نے آپ کو تب بھی بتایا تھا کہ اللہ کے رسول نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو دیکھا ایک بدو ہے، اور پھر مسکرا دیے، ہنس دیے، اور ہنسنے کے بعد معاملہ ختم کر دیا۔ اور میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ میں نے بڑی دفعہ سوچا ہے کہ آپ مسکرائے کیوں تھے، ہنسے کیوں تھے۔ مجھے یہی سمجھ آئی کہ اللہ کے رسول نے سوچا ہوگا بے وقوف آدمی ہے، سو ہنس پڑے، اس کی بے وقوفی پر ہنس پڑے، بات جانے دی۔ ورنہ ہمارے ہاں کوئی ہوتا تو اس کو 2 سال کے لیے جیل ہو جاتی، یا کم از کم چھترول تو ضروری ہوتی کہ تمہیں مانگنے کا بھی طریقہ نہیں آتا، تم حکمران سے مانگ رہے ہو، حکمران سے ایسے مانگتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت یوسف کا جو طرز عمل جو قرآن مجید میں ہم نے پڑھا ہے، لا تثریب علیکم اليوم، بھائیوں کو یہ بھی نہیں کہتے تم نے میرے ساتھ برا کیا تھا، کہتے ہیں شیطان نے میرے اور تمہارے درمیان وسوسہ ڈال دیا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم یہ کہتے تو ہیں سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی۔ طائف کا دن کا ذکر آپ نے پڑھا، پچھلے دنوں میں نے آپ کو پڑھایا تھا، لوگوں نے آپ کو کتنا ذلیل کیا، آپ کو مارا، آپ کو جو تھے دوڑنے پر مجبور کر دیا۔ اور ملک الجبال آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ السلام علیکم، مجھے اجازت دیجئے میں ان لوگوں کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ یہی اسوہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ غصہ پی جاؤ اور جس نے آپ کو غصہ چڑھایا اسی کو معاف کرو، اور پھر اسی آدمی کے ساتھ نیکی کرو۔ یہ 3 سٹیپ ہیں، یہ پورا پیکج ہے۔
बाज़ वक़्त हम गुस्से की बात सुन लेते हैं और उस वक़्त बात नहीं करते, लेकिन बाद में गुस्सा निकालते हैं और उस वक़्त हमारा या तो ग़ीबतें करते हैं बाद में, या फिर हम उसको ऐसे वक़्त में ताना देते हैं कि वो सर से लेके पाँव तक हो जाते हैं। ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं करना, माफ कर दीजिए। अगर आपने माफ ना किया फिर आप ये ग़ीबतें करते रहेंगे या उसको ताने देते रहेंगे। उसको माफ कर दीजिए जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ फरमा दिया। और फिर तीसरी बात, उसी बंदे के साथ नेकी कीजिए। और जब आप ये काम करेंगी तो कुरान मजीद हमें कहता है कि वो शख्स जो तेरा बड़ा पक्का दुश्मन था अब तेरा दिली दोस्त बन जाएगा, मुखलिस दोस्त बन जाएगा। लेकिन ये लोगों को माफ करना और ये लोगों के साथ नेकी करना, ये सलाहियत हर बंदे को नहीं दी जाती। इल्लल्लज़ीना सबरू वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। ये माफ करने की सलाहियत, ये उसके साथ नेकी करने की सलाहियत अल्लाह ताला सिर्फ सबर करने वालों को देते हैं, और ये उसको सलाहियत देते हैं जो बड़ा नसीबे वाला होता है, बड़ी किस्मत वाला होता है। ये हर बंदे को नहीं दी जा सकती। तो इसलिए अगर आपने ये चीज हासिल करनी है, इसके लिए सबर करना सीखें, अपना नफ्स को कंट्रोल करना सीखें, बर्दाश्त करना सीखें। अल्लाह के रसूल ये बर्दाश्त करते थे, और आप ये देख लीजिए आपने कितनी दुनिया को अपने इखलाक के साथ मुसलमान कर दिया। तो लिहाजा गुस्सा अपना पीना सीखें। इसी गुस्से की वजह से हम छोटी छोटी बातों पर किसी को कत्ल कर डालते हैं। मुझे वो वाकया कभी भी नहीं भूलता। एक बंदा जो है, वो एक बच्चा जो है 10 साल का बच्चा है, बर्फ लेने के लिए दुकानदार के पास से गया। दुकानदार ने बर्फ दे दी, वो बच्चा उसकी बर्फ थोड़ी सी लेके उसमें बदल। अब दुकानदार उसको मना कर रहा है। वल्लाहु आलम क्या हुआ, दुकानदार ने सुआ पकड़ा, उसके सर पे मारा, उसका बेजा बाहर निकला। क्या ख्याल है, वो इतनी सी बर्फ उसके नजदीक इतनी अहम थी जिसकी खातिर उसने बच्चे को कत्ल किया? हरगिज़ नहीं। उसको अपने आप पे कंट्रोल नहीं, अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं। अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखिए, अपने गुस्से पे काबू पाना सीखिए। गुस्से ही कत्ल कराते हैं, गुस्से ही तलाकें दिलवाते हैं। गुस्सों के साथ ही इंसान जो है अपना घर बार, अपनी सारी दुनिया को जहन्नुम बना लेता है। सही है, तो गुस्सा पिए, और गुस्सा पीने के साथ ये तो आपकी दुनिया बेहतर होगी। आपको अजर क्या मिलेगा, मैं आपको बताती हूँ। आपको अजर क्या मिलेगा, आपको जन्नत मिलेगी। क्योंकि ये जो मैंने आपको आयत बताई है, वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, ये अल्लाह ताला ने जन्नत में जाने वालों की सिफ़ात बताई हैं सूरह आल इमरान में। आपको क्या मिलेगा, जन्नत मिलेगी। आपकी दुनिया भी जन्नत बनेगी, आपकी आखिरत भी जन्नत बनेगी। एक और हदीस में आता है कि ला तग़ज़ब वलकल जन्नह, गुस्सा न कर और तेरे लिए जन्नत है। मेरा ख्याल है हमसे इतनी लंबी चौड़ी बातें तो शायद हमसे नहीं होती, लेकिन क्या हम ये इतना भी नहीं कर सकते कि अपने गुस्से को कंट्रोल करें, अपने नफ्स पर काबू करें? और अगर आपको ये भी मुश्किल लगता है तो फिर मैं आपसे एक ही बात कहूंगी, अल्लाह की जन्नत इतनी सस्ती नहीं है कि प्लेट में रख के आपको दे दी जाए कि खुदा के लिए इसे कबूल कर लो। ना ना, अल्लाह का सौदा बड़ा महंगा है, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना है ना। तो ला तग़ज़ब वलकल जन्नह, गुस्सा ना कर और तेरे लिए जन्नत है। हदीस नंबर 1677, सुलेमान बिन सरद कहते हैं कि दो आदमियों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दूसरे को बुरा भला कहा, और हम आपके पास बैठे हुए थे। तो उनमें से एक अपने दूसरे भाई को गुस्से की हालत में बुरा भला कह रहा था। उसका रंग सुर्ख हो चुका था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं एक ऐसा कलमा जानता हूँ, अगर ये उसको कहता तो उसका गुस्सा दूर हो जाता। अगर ये आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कह दे तो इसका गुस्सा दूर हो जाएगा। असल में गुस्सा शैतान की तरफ से होता है। आपको पता है शैतान आग का बना हुआ है, और गुस्से में भी इंसान को आग लग जाती है। आग ही तो लगती है, शैतान उसके अंदर घुसाता है। तो इंसान कह रहा होता है, ना ना मुझे इस वक्त आग लगी है, मुझे कुछ ना कहो, और वाकई इंसान गरम हो जाता है, उसका रंग सुर्ख हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, और उसके अंदर शैतानी ताकत भर जाती है। वो गुस्से में वो काम कर लेता है जो आम हालत में काम नहीं करता। तो उस वक्त कैसे ठंडा करें गुस्से को?
आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, ये शैतान की तरफ से है। और अगर आऊज़ु बिल्लाह कहने से आपका गुस्सा ठंडा नहीं होता, ऐसा करें, खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, वजू कर लें, पानी पिएं उस वक़्त। और सबसे बड़ा तरीका ये है उस जगह से हट के किसी और जगह पे चले जाएं, उस जगह से हट जाएं और किसी और जगह पे चले जाएं। उसके साथ आपका जो गुस्सा है वो ठंडा हो जाएगा, लेकिन अपने गुस्से को ठंडा करना सीखें। हदीस नंबर 1678 अबू हुरैरा की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जब कोई अपने भाई को मारे तो वो चेहरे को बचा लिया करे, चेहरे पे ना मारे। चेहरा इंसान की सबसे मुअज़्ज़ज़ जगह है, इस पे मारने की इजाजत नहीं है, ना माओं को, ना उस्तादों को, ना बड़ों को, ना कारी साहब को, किसी को भी चेहरे पर मारने की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत नहीं दी। किसी को मारना है ऐसी जगहों पे मारे जहां पे गोश्त ज्यादा होता है, मिसाल के तौर पे यहाँ मारा जा सकता है, इधर जो है हिप पे मार रहे हैं, या ऐसी जगह पे मारे जहां गोश्त ज्यादा होता है। तो वैसी जानवरों की तरह मारना नहीं है। मारने की इजाजत भी अल्लाह ताला ने इस्लाह की खातिर दी है, अपने गुस्से निकालने की खातिर इजाजत नहीं दी। और जो शख्स इतना पागल हो कि अपना गुस्सा अपने बच्चों पे निकाल रहा है, या अपनी बीवी पे निकाल रहा है, या अपने मुलाजमों पे निकाल रहा है, तो मैं आपको बताऊं दुनिया में ही उसे अपना गुस्सा जो है वो भुगतना पड़ता है। अल्लाह की तरफ से सजा तो उसको अलग मिलती है, दुनिया में ही उसके ये सारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। किसी को मारने की इजाजत अल्लाह ताला ने इस्लाह के लिए से दी। खैर, इस वजह से कि बाज़ औक़ात मारने के साथ अगले को समझ आ जाती है कि मुझे यहीं पे रुक जाना है। हदीस नंबर 1681 अबू हुरैरा की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई भी अपने मुसलमान भाई को हथियार दिखाकर ना धमकाए, क्योंकि वो हो सकता है शैतान उसका हाथ डगमगा दे और वो शख्स हिलाक या ज़ख्मी हो जाए, और उसके नतीजे में ये हरकत करने वाला जहन्नुम में जा गिरे। ऐसा ना हो कि कभी तुम छुरी लेकर, कोई खंजर लेकर, तलवार लेकर या भरी हुई पिस्तौल लेकर तुम लोगों के सामने आओ और उन्हें धमकाने लगो, ये देखो मेरे पास पिस्तौल है, मैं भी गोली मार दूंगा। बात यह है आपकी नीयत तो गोली मारने की नहीं है, लेकिन आपके साथ शैतान है। हो सकता है शैतान आपको हरकत देकर आपसे वो गोली चलवा दे। तो लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि ऐसे नंगे हथियार को लेकर मुसलमानों के सामने जाना ही मना है, ताकि शैतान को ऐसी हरकत करने का मौका न मिल सके। शैतान उसके हाथ को गलत तौर पर हरकत दे देगा और वो शख्स नतीजतन जहन्नमी हो जाएगा। हदीस नंबर 1682 अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस असना में कि एक आदमी रास्ते पे चल रहा था, उसने रास्ते में एक कांटेदार टहनी पड़ी देखी, उसने उसे परे हटा दिया। अल्लाह ताला ने उसकी कदरदानी फरमाई और उसकी मग़फ़रत फरमा दी। असल बात यह है, अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है। कोई शख्स कोई भी नेकी का काम करता है अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह उसकी कदरदानी फरमाते हैं। अब एक शख्स जो है रास्ते में जा रहा था, उसने देखा कि रास्ते में एक कांटो बड़ी टहनी है। उसका ख्याल ये था कि जहाँ से मेरे मुसलमान भाई गुजरेंगे उन्हें तकलीफ़ होगी, और उसने अल्लाह का हुक्म समझते हुए अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए ये कांटेदार टहनी जो थी ये रास्ते से हटा दी। उसके नियत के खुलूस की वजह से अल्लाह ताला ने उसको कबूल फरमा लिया और अल्लाह ताला ने उसकी इसी अमल की बिना पर मग़फ़रत फरमा दी। कहने को तो ये अमल बड़ा छोटा आपको लग रहा है, लेकिन आप इसकी बुनियाद में देखिए, अल्लाह पर ईमान है तो तब उसने अल्लाह की खातिर ये काम किया। अल्लाह पे ईमान है तो उसने अल्लाह को राज़ी करने के लिए ये काम किया। तो असल बात है, जब आप कोई काम अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, अल्लाह उसकी कदरदानी फरमाते हैं। हदीस नंबर 1683 अब्दुल्ला बिन उमर की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत को एक बिल्ली के सिलसिले में अजाब दिया गया।
اس نے اس کو قید کر دیا تھا یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ تو اسی بلی کی وجہ سے وہ عورت دوزخ میں داخل ہوئی، نہ تو وہ اسے کھلاتی تھی نہ اسے پلاتی تھی جبکہ اس نے اس کو قید کیا ہوا تھا، اور نہ ہی اس نے اس کو چھوڑا کہ وہ زمین کے جو کیڑے مکوڑے کھا سکتی۔ اصل بات ہے بلی کو قید کرنا جو ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے ایک عورت دوزخ میں گئی۔ اس کا گناہ صرف یہی نہیں تھا کہ اس نے اس کو قید کیا تھا۔ اگر آپ نے قید کر دیا اور قید کرنے کے بعد آپ جانور کے کھانے اور پینے کا انتظام کر دیں تو آپ کو پتہ ہے یہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس نے بلی کو قید کیا اور اسے یا تو وہ آزاد چھوڑ دیتی، اس کے قید کرنے کے بعد اس کے کھانے پینے کا دھیان نہیں کیا، وہ بیچاری بھوکی پیاسی مر گئی۔ اور آپ کو پتہ ہے جانور ایک دن میں بھوکا پیاسا نہیں مرتا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے کوئی 5-7 دن اس کو ضرور بھوکا پیاسا رکھا ہوگا۔ جو ہیں جانور، بلیاں ہیں، کتے ہیں، دوسرے جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، یہ سارے اپنا رزق خود تلاش کرتے ہیں۔ اب اگر وہ بلی آزاد ہوتی تو اللہ کی زمین پہ چل پھر کر اپنا رزق خود تلاش کر لیتی۔ اب اس عورت نے اس کو قید تو کر دیا لیکن اس کے کھانے پینے کا دھیان نہ کیا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کی بنا پر اس کو دوزخ میں ڈال دیا۔ تو اس ایک گناہ کے اندر کئی گناہ اکٹھے ہو گئے، کئی گناہ اکٹھے ہو گئے۔ پہلا کیا؟ اسے بند کیا اور پھر بے پرواہی کی، اور ایک دن نہیں 2 دن نہیں، مسلسل بے پرواہی کی۔ بیچارہ جانور جو ہے بھوکا اور پیاسا مر گیا۔ حدیث نمبر 1685 ابن عمر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا جبریل مجھے ہمسائے کے بارے میں تاکید کرتے ہی رہے یہاں تک کہ میں نے سوچا کہ شاید وہ اسے وارث بھی بنا دیں گے۔ ہمسائے کے جو حقوق ہیں وہ اسلام ان کے لیے بہت زیادہ تاکید کرتا ہے۔ ہمسائیگی جو ہے اس سلسلے میں ایک اللہ کے رسول کی حدیث سن لیجئے، جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اللہ کے رسول پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے تو وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے۔ اور آپ کو پتہ ہے آپ کے سامنے ایک عورت کا واقعہ پیش کیا گیا کہ یا رسول اللہ فلاں عورت ہے، بہت نمازیں پڑھتی ہے، بہت روزے رکھتی ہے، لیکن اس کے ہمسائے اس سے تنگ ہیں۔ آپ نے فرمایا اس عورت میں کوئی خیر نہیں ہے، یہ دوزخ میں ہے۔ ایک دوسری عورت کا ذکر کیا گیا جو کہ کچھ زیادہ نمازیں نہیں پڑھتی، صرف فرض نمازیں پڑھتی ہے، فرض صدقہ دیتی ہے، لیکن اس کے ہمسائے اس سے خوش ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ جنت میں ہوگی۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ ہمسایوں کے ساتھ انسان کا دن رات کا واسطہ ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ نیکی کرنا، ان کو اپنی تکلیف سے بچانا اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ہے۔ اب یہ ہے کہ ہمسائیگی 40 گھروں تک ہے، 40 گھر دائیں ہاتھ کے، 40 گھر بائیں ہاتھ کے، 40 گھر سامنے، 40 گھر پیچھے، 160 گھروں تک ہمسائی ہے۔ آج کل لوگوں کو جدید سوسائٹیوں میں رہتے ہوئے ساتھ والے ہمسائے کو پتہ نہیں ہوتا، ساتھ والے ہمسائے میں میت بھی ہو جائے تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ ایک مسلمان جو ہے وہ اپنے ہمسایوں سے غافل نہیں رہ سکتا۔ ہمسایوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اپنا شوربہ پتلا کر دو اور اس کو بھیجو، اپنے کھانے کی خوشبو سے اسے تنگ نہ کرو۔ تو اسی طرح ہمسائے کے ساتھ ہمسایہ جو ہے اس کے گھر میں جب تم کوئی پھل وغیرہ لے کے جا رہے ہو تو یا تو اس کے گھر میں بھی بھیجو تو یا پھر اسے چھپا کر لے کر جاؤ، کیونکہ ہمسائے کے بچے جو ہیں جب وہ دیکھیں گے تو ان کا بھی دل چاہے گا، اور وہ ہو سکتا ہے ان کے پاس اتنی طاقت نہ ہو۔ تو ہمسائے کے حقوق کے بارے میں احادیث میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 1686 ابو موسیٰ اشعری کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جب سوالی آتا اور یا آپ سے کوئی ضرورت مانگی جاتی تو آپ فرماتے سفارش کرو، اجر پاؤ، اور اللہ اپنے نبی کی زبان سے تو وہی فیصلہ کرائے گا جو وہ چاہے گا۔ اب کوئی شخص آتا آپ کے پاس اپنے کسی کام کے لیے یا کسی اور اسی طرح کے کسی اور معاملے کے لیے جس میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ضرورت ہوتی، تو
آپ اپنے صحابہ سے کہتے تم بھی سفارش کرو اجر پاؤ گے، لیکن یہ سفارش جائز ہونی چاہیے۔ آج کل ہم سفارش کا جو لفظ ہے وہ عام طور پر ناجائز سفارش کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اصل بات ہے اگر کسی نیک کام میں آپ نے سفارش کی اور وہ نیک کام ہوا تو اس سفارش کے اندر سے آپ کو بھی حصہ ملے گا، اور لیکن اگر آپ نے ناجائز طور پر سفارش کی تو یاد رکھیے اس کے گناہ میں بھی آپ شریک ہوں گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اچھی سفارش کرے گا اس کے لیے اس میں سے حصہ ہوگا، اور جو بری سفارش کرے گا اس کے لیے گناہ کا حصہ اس میں سے ہوگا۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فلاں کام جو ہے یہ ہونا چاہیے تو آپ بھی اس میں سفارش کریں، آپ کو اجر اللہ کے پاس سے اجر ملے گا۔ باقی فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے وہی کرنا ہے جو مقدر میں ہے، لیکن جو آپ کی کوشش ہوگی، یہ جو آپ نے ایک نیکی میں حصہ ڈالا ہے اس کا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اجر ملے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے تشفعوا تؤجروا، سفارش کرو تمہیں اجر ملے گا۔ لیکن میں پھر آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جائز کام میں سفارش کریں، ناجائز کریں گی گناہ میں حصے دار ہوں گی۔ حدیث نمبر 1687 ابو موسیٰ اشعری کی حدیث ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نیک ساتھی کی مثال اور برے ساتھی کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص مشک بیچ رہا ہو اور ایک دوسرا شخص بٹی دھونک رہا ہو۔ تو جو مشک بیچنے والا ہے یا تو وہ تجھے مشک تحفے میں دے دے گا یا تو اس سے مشک خود خرید لے گا، اور اگر یہ دونوں معاملے نہ ہوئے، نہ تو تم نے اس سے خریدا اور نہ اس نے تمہیں تحفہ دیا، تو اتنا تو ہوگا کہ تمہیں اس سے خوشبو آتی رہے گی اور خوشبو کے ساتھ ہی تمہارا دل خوش ہوتا رہے گا۔ لیکن جو بٹی دھونکنے والا ہے یا تو وہ تیرے کپڑے جلا دے گا اور یا پھر تجھے اس سے بدبو آئے گی۔ تو لہٰذا یہ جو نیک ساتھی اور برے ساتھی کی یہ مثالیں دی گئی ہیں، ہمیشہ اپنی جو ہے دوستی نیک لوگوں سے کیجیے۔ نیک لوگ جو ہوتے ہیں ان کی صحبت میں آپ رہیں گے، نیکی سیکھیں گے، آپ نیکی میں مقابلہ کریں گے، اور اگر برے کے ساتھ صحبت میں رہیں گے تو شیطان آپ کا دوست بن جائے گا اور شیطان آپ کو اپنے رستوں پر لگا لے گا۔ تو لہٰذا ہمیشہ یہ کوشش کیجئے کہ نیک لوگوں کے ساتھ دوستی کیجئے۔ اب نیک لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے کا کتنا ثواب ہے، میرا خیال ہے میں آپ کو پہلے بھی 1-2 دفعہ اشارہ کر چکی ہوں۔ قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، سورج سر پر ہوگا، اور اس دن وہ 2 آدمی جو اللہ کی خاطر محبت کرتے تھے یہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ نور کے بڑے بڑے ممبر ہوں گے جن کے اوپر کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے، انبیاء ان پر اشک کریں گے اور انبیاء پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ انہیں بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اسی لیے جمع ہوتے تھے، اسی لیے علیحدہ ہوتے تھے، تو ان پر انبیاء بھی رش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے نبی اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑ لیجئے، ان لوگوں کے ساتھ نتھی کر لیجئے جو اپنے رب کو صبح اور شام یاد کرتے ہیں۔ حالانکہ نبی جو ہوتے ہیں وہ بری صحبت کا اثر قبول نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھی یہ حکم دیا کہ اپنا جو آپ کی کمپنی ہے، آپ کی جو صحبت ہے وہ کن لوگوں کی ہونی چاہیے؟ جو اپنے رب کو صبح اور شام یاد کرتے ہیں۔ لہٰذا اس بات کا بڑی سختی کے ساتھ اہتمام کیجئے کہ اپنا ساتھ، اپنی دوستی نیک لوگوں کے ساتھ کیجئے۔ اور جس دور میں آپ رہ رہی ہیں اس دور میں اپنے بچوں کے بارے میں بڑے محتاط رہیے۔ بچے چونکہ بے وقوف ہوتے ہیں، ان کی عمر جو ہوتی ہے نادانی کی ہوتی ہے، تو وہ برے ساتھیوں کے ساتھ مل کر غلط راستوں پہ جا پڑتے ہیں۔ تو بچوں کی اگر آپ بہترین تربیت کرنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے 2-3 باتیں ضروری ہیں۔ پہلی بات یہ ان کے لیے خود نمونہ بن جائیے، جیسا آپ نے بچوں کو بنانا ہے ویسے خود بن جائیے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ نماز نہ پڑھیں اور آپ کا بچہ نماز پڑھنے لگ جائے۔ نمبر 2، ان کے لیے گھر کا ماحول جو ہے جس میں انہوں نے ہر وقت رہنا ہے وہ اچھا بنائیے۔ ان کے لیے
اچھا اسکول اور اچھے اساتذہ ڈھونڈیے، اور سب سے ضروری بات ان کے دوست نیک ہونے چاہیے، ورنہ بچہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں رہے گا۔ حدیث نمبر 1688 حضرت عائشہ کی حدیث ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوئی، اس کے پاس 2 بیٹیاں تھیں، وہ مانگ رہی تھی، تو اس نے میرے پاس کچھ بھی نہ پایا سوائے ایک کھجور کے، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے اسے وہ ایک کھجور ہی دے دی۔ اس نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک بیٹی کو آدھی ایک بیٹی کو دے دی اور آدھی دوسری بیٹی کو، اور خود اس کھجور میں سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ پھر وہ کھڑی ہوئی اور نکل گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں گھر آئے تو میں نے انہیں یہ بات بتائی، تو آپ نے فرمایا جو ان بیٹیوں کے ساتھ آزمایا جائے یہ بیٹیاں اس کے لیے آگ سے آڑ بن جائیں گی۔ عام طور پہ انسان بیٹے کی خواہش کرتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں بیٹیاں جو ہوتی ہیں یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ بیٹیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 3 وعدے کیے ہیں، ایک وعدہ تو اسی حدیث میں ہے، وہ اس کے لیے آگ سے آڑ بن جائیں گی۔ نمبر 2، جنت میں داخلے کا سبب بن جائیں گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کے گھر بیٹی پیدا ہو فلم یعدھا ولم یہنھا ولم یوسر علیہا ولدھا، وہ اس بیٹی کو زندہ نہ گاڑے، اس کو ذلیل نہ کرے۔ ذلیل کرنے سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بیٹیوں کو بات بات پر کہتے ہیں تم نے اگلے گھر جانا ہے، تمہیں جو ہے اپنی عادتیں ٹھیک کرنی چاہیے، یا بعض لوگ کہتے ہیں کیا میرے سینے پہ مونگ دل رہی ہو، جاتی ہی نہیں ہو اس گھر سے۔ اس طرح کی باتیں کر کے تو بیٹیوں کو تنگ کرتے ہیں، تو وہ ان کو نہ تو زندہ گاڑے اور نہ ہی ان کو مصیبت سمجھے، اور اپنے لڑکوں کو اس پر ترجیح نہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ بیٹیاں ہوں تو بیٹے دونوں کے ساتھ برابر کا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ محبت میں، ان کو کی تربیت میں، ان کی تعلیم میں، ان پر مال خرچ کرنے میں۔ عام طور پہ خواتین کا خیال ہوتا ہے بیٹوں نے تو کمانا ہے، بیٹے کو تو اچھا کھلاؤ اور بیٹوں کو تو اچھا پہناؤ کیونکہ انہوں نے باہر جانا ہے، تو بیٹے جو ہیں ان کی تعلیم بھی اچھی ہونی چاہیے کیونکہ انہوں نے کمانا ہے۔ لیکن شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ دونوں کے ساتھ برابری کا سلوک کرنا ہے، بیٹے اور بیٹی کے درمیان۔ تو جو شخص جس کے پاس بیٹیاں ہوں تو نہ تو اس کو زندہ گاڑے، نہ ان کو ذلیل کرے، اور اپنے بیٹے کو بھی اس پر ترجیح نہ دے، وہ اس کو جنت میں داخلے کا سبب بن جائیں گی۔ اور تیسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں ساتھ ملے گا۔ تو 3 رحمتیں ہیں بیٹیوں کے ساتھ جو کہ بیٹوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ سب سے پہلی بات، دوزخ سے آڑ بن جائیں گی، جنت میں داخلے کا سبب بن جائیں گی، اور تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں ساتھ ملے گا۔ حدیث نمبر 1699 ابو ہریرہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے اگر 3 بچے فوت ہو جاتے ہیں اور تو وہ آگ میں داخل نہیں ہوگا مگر صرف قسم توڑنے کے لیے، یعنی اگر کسی مسلمان کے 3 بچے فوت ہو جائیں اور وہ اس پر صبر کرے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، اللہ اس کے اس صبر کی بنا پر اسے جنت میں داخل کریں گے۔ اور اگر فرض کیا کسی گناہ کی بنا پر جہنم میں گیا بھی تو صرف اتنی بات کے لیے کہ جو اللہ نے قسم کھائی ہے، اللہ نے اصل میں قرآن مجید میں قسم کھائی ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا۔ تم میں سے ہر شخص دوزخ میں ضرور داخل ہوگا، خواہ کوئی پیغمبر ہے، خواہ کوئی ولی ہے، ہر کوئی دوزخ پہ ضرور داخل ہوگا۔ اصل میں اس کا کیا مطلب ہے؟ جو جنت ہے، جنت کا جو راستہ ہے وہ دوزخ کے اوپر سے ہو کے جاتا ہے۔ جنت میں جب کسی نے جانا ہے تو پل صراط سے ہو کر جائے گا، اور پل صراط دوزخ کے بالکل درمیان رکھی جائے گی۔ تو لہٰذا تمام انبیاء، تمام ولی، نیک، تمام لوگ پل صراط سے گزر کر جائیں گے، تو اصل میں پل صراط سے نہیں گزرے ہوں گے، وہ دوزخ سے گزرے ہوں گے، کیونکہ دوزخ پل صراط کے بالکل بیچوں بیچ ہے۔ تو ایسا شخص جو ہے وہ صرف ایک قسم پوری کرنے کے لیے وہ پل صراط سے گزرے گا، ورنہ جس شخص کے 3 بچے ہوں اور وہ ان پر صبر کرے تو وہ اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں نہیں ڈالیں گے۔ حدیث نمبر 1690 ابو سعید خدری کی حدیث ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی
اور کہنے لگی اللہ کے رسول مرد تو آپ کی ارشادات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو آپ ہمارے لیے بھی ایک دن مقرر کر دیجئے جس دن آپ ہمارے پاس آیا کریں، آپ ہمیں وہ سکھائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی بات پسند آئی۔ آپ نے کہا تم فلاں اور فلاں دن فلاں اور فلاں جگہ پر اکٹھی ہو جانا۔ تو تمام عورتیں اکٹھی ہو گئیں۔ تو یہ جو آپ عورتیں اکٹھی ہوتی ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ خواتین نے خاص طور پر آپ سے یہ مطالبہ کیا تھا۔ تو وہ تمام عورتیں اکٹھی ہو گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور انہیں اس وحی میں سے سکھایا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی عورت جس کے 3 بچے فوت ہو جائیں وہ اس کے لیے آگ سے آڑ بن جائیں گے، جہنم سے پردہ بن جائیں گے۔ ایک عورت ان میں سے کہنے لگی اے اللہ کے رسول اگر کسی کے 2 ہوں، یعنی 3 بچے فوت نہ ہوئے ہوں، 2 بچے فوت ہوئے ہوں۔ اس عورت نے اس بات کو دوبارہ دہرایا، ہو سکتا ہے اس عورت کے 2 بچے فوت ہوئے ہوں اور وہ اپنے بارے میں پوچھ رہی ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے 2 بھی فوت ہوئے ہوں، کسی کے 2 بھی فوت ہوئے ہوں، کسی کے 2 بھی فوت ہوئے ہوں، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے دوزخ میں وہ اس کے لیے آڑ بن جائیں گے، پردہ بن جائیں گے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کا کوئی بچہ جو ہے جس کی ایبارشن ہو جائے، ایبارشن سے کیا مراد ہوتی ہے، کوئی 3 یا 4 ماہ کا بچہ جو ہے وہ اگر کسی کا ایبارٹ ہو گیا، پیدائش سے پہلے ہی ختم ہو گیا، تو وہ اپنی آمل نال کے ذریعے اپنی ماں کو جنت میں لے جائے گا، اپنے ماں اور باپ کو بھی جنت میں لے جائے گا، لیکن شرط کس بات کی ہے؟ صبر کرے۔ حدیث نمبر 1692۔ صبر اللہ تعالیٰ کو بڑا زیادہ پسند ہے۔ یہ ہم صبر کے بارے میں ہم نے کتاب الجنائز میں بھی پڑھا تھا۔ صبر کس وقت کرنا ہے؟ جس وقت اول صدمہ پہنچے، جب سب سے پہلے آپ کو کسی مصیبت کی خبر پہنچے اور دل پہ ایک دھچکا لگے، ایک شوق لگے، اس وقت صبر کر، اصل صبر اس وقت کرنا ہے۔ رو پیٹ کے بعد میں تو ہر ایک کو صبر آ ہی جاتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ صبر جو ہے یہ تھوڑا سا کوشش کرنی پڑتی ہے۔ جو صبر کرتا ہے اسے اللہ صبر کی توفیق دیتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں تو صبر آتا ہی نہیں ہے۔ اصل بات ہے حدیث کے لفظ ہیں من تصبر یتصبرہ اللہ، جو صبر کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے صبر کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، اور اس صبر کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہے۔ میں نے کل بھی آپ کو حدیث بتائی تھی، کسی عورت کا یا کسی مرد کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اللہ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں میں نے اس کے جگر کا ٹکڑا لے لیا، میں نے اس کی پیاری چیز لے لی، پھر بھی یہ صبر کرتا ہے، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام رکھو بیت الحمد۔ اس کے باوجود یہ میرا جو ہے بے صبری نہیں کر رہا، تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ جس کا نام بیت الحمد رکھو۔ تو جو شخص صبر کرتا ہے، صبر کی جزا جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ وہ حدیث جو میں نے پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ سنائی ہے دوبارہ دہرا دوں۔ یا ابن آدم صبرتا واحتسبتا، اے آدم کے بیٹے تو نے صبر کیا، تو نے ثواب کی امید رکھی، فلن ارضی لک ثوابا دون الجنہ، تو میں تیرے لیے جنت سے کم ثواب دینے پر راضی نہیں ہوتا۔ میں اللہ تجھے جنت سے کم ثواب دوں میں خوش نہیں ہوتا، میں تو تجھے جنت عطا فرماؤں گا۔ کس بات پر؟ جب تو میرے سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے صبر کرتا ہے۔ حدیث نمبر 1692، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں جبریل کو آواز دیتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فلاں آدمی سے محبت کرتے ہیں تو اے جبریل تم بھی اس سے محبت کرو، تو اس سے جبریل محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جبریل جو ہیں وہ آسمان میں ندا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ فلاں آدمی سے محبت کرتا ہے تو تم بھی اس سے محبت کرو، تو اس سے آسمان والے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور اس کے لیے دنیا والوں میں بھی مقبولیت پیدا کر دی جاتی ہے۔ ہم دنیا میں کتنی کوشش کرتے ہیں، ہم
اچھے لگیں، ہمیں لوگ اچھا کہیں، ہماری عزت ہو. تو میں آپ کو بتاؤں یہ عزت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ان العزت للہ جمیعا، عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے. جو بندہ جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا زیادہ عزت والا ہوتا ہے. اس دنیا میں سب سے معزز لوگ کون تھے؟ اللہ کے انبیاء. اور انبیاء میں سے بھی حضرت ابراہیم، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا تھا، اور حضرت ابراہیم نے جیسی زندگی گزاری ہے، جیسی قربانیاں اللہ کی خاطر دیں، آپ کو ان کی زندگی کا علم ہے. اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا، جب حکم دیا، بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، اللہ نے کہا اس کو جاؤ وَبِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ میں چھوڑاؤ. حضرت ابراہیم چھوڑائے. پھر وہ بچہ جو تھا ذرا بڑا ہو گیا، 13 سال کا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو میرے راستے میں قربان کر دو. اس کے راستے میں قربان کر دیا. تو بات یہ ہے کہ عزت کہاں سے ملتی ہے؟ ان العزت للہ جمیعا، عزت اللہ کے ہاں سے ملتی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کو اپنے کسی بندے پر پیار آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل کو آواز دیتے ہیں، اور اسے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ جبریل میں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. جبریل اسے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر جبریل آسمانوں پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں آدمی سے اللہ محبت کرتے ہیں، فلاں سے میں محبت کرتا ہوں، اے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو. تمام فرشتے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور جس سے عرش والے محبت کرتے ہیں فرش والوں میں اس کی محبت خود بخود ڈال دی جاتی ہے. ہم عزتیں ڈھونڈنے کے لیے کبھی 6 کنال کی کوٹھی بناتے ہیں، کبھی ہم اس کے لیے بڑی گاڑی خریدتے ہیں، اور ایسے ایسے گناہ کے کام کرتے ہیں جو میرے رب کو پسند ہی نہیں ہے. کیا خیال ہے میرے نبی نے ایسے عزت حاصل کی تھی؟ میرے نبی نے ایسے عزت حاصل کی تھی. عزت اللہ کے قریب ہونے میں، اللہ کی فرما برداری کرنے میں، اللہ کی جو ہیں اللہ کے وعدوں کو سچا سمجھنے میں عزت ہے. آپ جتنے اللہ کے زیادہ قریب ہو جائیں گے اتنی آپ کو محبت مل جائے گی. ہم نے محبت، دنیا لوگوں کی محبت حاصل کرنے کے لیے کیسے غلط طریقے ڈھونڈ رکھے ہیں. قرآن مجید سے آئیے میں آپ کو بتاؤں جو ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان قریب رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے. کن لوگوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی جاتی ہے؟ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اعمال صالح کرتے ہیں. اسی طرح دیکھیں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ تو بادشاہی کا مالک ہے، تو جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا فرماتا ہے، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. تیرے ہاتھ میں ہی ساری خیریں ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں عقیدہ ہمارا یہ ہے، عمل ہمارا بالکل اس کے اپوزٹ ہوتا ہے. دنیا میں ہم لوگوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے. ارے بھائی ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ اس بات کو دل سے نکال دے لوگ کیا کہیں گے. لوگ کہتے ہیں تو کہتے پھر عزتیں دینے والی کون سی ہستی ہے؟ لوگ قطعاً عزتیں نہیں دیتے. لوگوں کو آپ جتنا مرضی کھلا لیں، آپ ایک شادی پہ جی 500 لوگوں کو بلا لیتے ہیں، انہیں لاکھوں کا آپ دعوت کھلا دیتے ہیں. آپ کے گھر سے باہر نکلیں گے تو پتہ ہے کیا کہیں گے؟ حرام کا مال تھا، اس نے ایسے ہی تو کرنا تھا. ایسا ہی ہوتا ہے نا. آپ کسی انسان کو خوش نہیں کر سکتے. ہاں اللہ کو آپ خوش کر سکتے ہیں. ایک اللہ کو خوش کرنے کا مقصد بنا لیجئے، ساری عزتیں آپ کے قدموں میں ہوں گی. یہ کل بھی یہی بات درست تھی، آج بھی یہی بات درست ہے. تو لہٰذا اللہ کی نافرمانی کرنے والے کی کبھی بھی دنیا میں مقبولیت نہیں ہوتی. اگر آپ دیکھتی ہیں کہ فلاں کی بڑی کوٹھی ہے اور فلاں کی بڑی گاڑی ہے، لوگ اس کی عزت کر رہے ہیں، یہ جھوٹی عزتیں ہوتی ہیں. بالکل ویسی ہی جیسے میں نے بتایا کہ ایک 500 بندوں کی کسی نے دعوت کی ہے، وہ لوگ کھانا تو کھائیں گے، اس کے منہ پر تو تعریفیں کر آئیں گے، باہر آ کے کیا کہیں گے؟ حرام کا مال تھا، کہیں نہ کہیں تو لگانا ہی تھا نا. لیکن جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے کی انسان دل سے عزت کرتا ہے، ان کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں. آپ دیکھیں ایک نیک بندہ آج فوت ہوتا ہے، ساری دنیا اس کے جنازے میں شامل ہونے کے لیے دوڑ پڑتی ہے، اور ان کے دلوں سے اس کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. تو یاد رکھیے اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے اپنے بندوں کا محبوب بنا دیتا ہے. اور اللہ کب محبت کرتا ہے؟ جب انسان اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے.
حدیث نمبر 1693 انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تو نے اس کی کیا تیاری کی ہے؟ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ میں نے اس کی کوئی زیادہ تیاری تو نہیں کی، نہ تو میں زیادہ نمازیں پڑھ سکتا ہوں، اور نہ ہی میں نے زیادہ روزے رکھے ہیں، اور نہ ہی میں زیادہ صدقہ دیتا ہوں، لیکن ایک بات ضرور ہے، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ضرور کرتا ہوں، مجھے اللہ اس کے رسول سے محبت ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے، قیامت والے دن تیرا حشر نشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اگر نیک آدمی سے محبت کرتا ہے تو نیک آدمی کے ساتھ ہوگا، اور اگر آپ کو ایکٹریسیں اچھی لگتی ہیں، ان کے فیشن اچھے لگتے ہیں، یہ گندے لوگ آپ کو اچھے لگتے ہیں، پھر میں آپ کو بتاؤں ویسے عمل آپ نہ بھی کریں، لیکن ان سے محبت کی وجہ سے آپ کا ساتھ انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو ہمیشہ محبت کس سے کریں؟ نیک لوگوں سے محبت کریں۔ ایک صحابی جو تھے وہ انہوں نے آ کے اللہ کے رسول سے ایک بڑی پیاری بات کی، کہنے لگے، یا رسول اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، میں جب اپنے بال بچوں میں ہوتا ہوں، گھر جاتا ہوں تو مجھے آپ کی یاد ستاتی ہے، میں بے چین ہو جاتا ہوں، یا رسول اللہ میں دوڑا آتا ہوں اور آ کر آپ کو دیکھ لیتا ہوں، میرے دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، لیکن یا رسول اللہ مجھے جب آپ کی اور اپنی موت کا خیال آتا ہے تو میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ جو ہے جنت میں اگر اللہ نے مجھے داخل بھی کر دیا تو آپ کا درجہ پتہ نہیں کہاں اونچے درجوں میں ہوگا، اور پتہ نہیں میں آپ کو دیکھ پاؤں گا کہ نہیں دیکھ پاؤں گا، میرا کیا بنے گا؟ اب تو میں دوڑا آتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ یہ صحابی بیٹھے ہیں، بڑی دل کی بات، سچی بات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی ان کو بیٹھے ہوئے ہوئی تھی، قرآن مجید میں آیت نازل ہو گئی، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ جنت میں ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، خواہ وہ لوگ نبی ہوں، خواہ وہ لوگ صدیق ہوں، خواہ وہ لوگ شہید ہوں، یا وہ نیک لوگ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے کیا بتایا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو تم جن کے ساتھ محبت کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں ان کا ساتھ عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں اپنے نیک بندوں کا ساتھ عطا فرمائے، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا دیدار نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جگہ دے، اپنی دوزخ سے بچا لے، آمین یا رب العالمین۔ آج سے آپ دیکھیے جی، آپ کا عشرہ، آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ اس عشرے میں وہ رات آئے گی جو کہ 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے۔ 1000 مہینے سے مراد کیا ہے؟ 83 سال اور 4 مہینے۔ انسان کی اتنی عمر ہی نہیں ہوتی، اور اگر ہو بھی جائے تو انسان کے بچپن کے 15 سال تو اس میں سے نکال دیجئے، اس کے بعد انسان سونے میں ہی اپنی زندگی کا تیسرا حصہ گزار دیتا ہے۔ روزانہ 7-8 گھنٹے سوتا ہے نا، تو زندگی کا تیسرا حصہ تو سونے میں ہی نکال دیتا ہے، تو لہٰذا اتنی انسان عبادت کر ہی نہیں سکتا۔ ان دنوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت کوشش کرتے۔ ہم نے پیچھے حدیث پڑھی تھی، جب یہ دن آتے اللہ کے رسول کمر ہمت کس لیتے، اپنی رات کو زندہ کرتے، اپنے گھر والوں کو جگا لیتے، تو اپنے بچوں کو بھی جگائیے، سب کو، تاکہ وہ اس رات کی برکت سے فائدہ اٹھائیں، اس رات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اب اس رات میں آپ نے کرنا کیا ہے؟ اس رات میں قیام اللیل کیجئے۔ قیام اللیل آئیے ہمارے ساتھ بیت العتیق میں کیجئے۔ جو لوگ بیت العتیق سے دور رہتے ہیں، ادھر ہماری جو دوسری برانچ ہے جامعہ رحمانیہ میں آ جائیے۔ جو لوگ ادھر ٹاؤن شپ کی طرف ہیں وہ لوگ مسجد نور میں آ جائیے۔ ان تمام میں ہم نے ایک ہی پیٹرن پر قیام اللیل کا انتظام کر رکھا ہے، اور پھر قیام اللیل کے علاوہ ذکر کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، استغفار کیجئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بخشش کی رات ہے۔ حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا مانگوں؟ تو آپ نے فرمایا تھا، اللہم انک عفو
تحب العفو فاعف عنی، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، تجھے معاف کرنا بڑا پسند ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرما دے۔ تو رات جو ہے یہ کب شروع ہوگی؟ روزہ کھلنے کے ساتھ ہی۔ دن کو تیاری کیجئے، دن کو سو جائیے تھوڑا سا، تاکہ رات کو جاگنا آپ کے لیے آسان ہو۔ جو ہی روزہ کھلتا ہے اپنے دل میں سوچئے کہ میرا ایک لمحہ بھی اللہ کے ذکر کے بغیر نہ گزرے، اپنے منہ میں اللہ کو یاد کرتے رہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اس دن آپ نے استغفار ضرور کرنا ہے، 5 راتیں اللہ کو یاد کیجئے۔ آخر 5 راتوں میں کوئی نہ کوئی تو لیلۃ القدر ہوگی۔ اب لیلۃ القدر میں ہوتا کیا ہے، اتنا زیادہ جو برکت ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو لے کر زمین پر اترتے ہیں، اور زمین کے ہر چپے پر کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے، اسی لیے وہ رات اتنی زیادہ بابرکت اور پرسکون ہوتی ہے۔ جو شخص اس دن عبادت کر رہا ہوتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، دعا کر رہا ہے، کوئی اور عبادت کر رہا ہے، حضرت جبریل اسے ہاتھ ملاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے، وہ آپ کو مصافحہ نظر تو نہیں آتا، لیکن دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے، دل پگھلتا ہے، دل پگھلتا ہے، جسم لرزتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنسو بہنے لگ جاتے ہیں، ایمان بڑھ جاتا ہے، اور آپ کا اس وقت اگر آپ دعا مانگ رہے ہوں تو آپ کا دل گواہی دے رہا ہوتا ہے، میری دعا میرا رب سن رہا ہے اور میرا رب اس دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ آپ کی ایمان کی کیفیت اس وقت یہ ہوتی ہے کہ آپ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے ہر حکم پر عمل کروں گی، میں جو تو کہے گا میں اس پر عمل کروں گی۔ تو ایمان کی کیفیت، ایمان زیادہ ہو جاتا ہے اس وقت۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو لیلۃ القدر عطا فرمائے، آپ سب کو لیلۃ القدر عطا فرمائے۔ لیکن لیلۃ القدر کے لیے میں نے بتایا 5 راتیں کوشش کیجئے۔ بعض لوگ جو ہیں 27ویں رات کو قرآن ختم کرنے کے بعد سو جاتے ہیں، حالانکہ ہو سکتا ہے اس سال 29ویں کو ہی لیلۃ القدر ہو، تو 29ویں کو بھی نہ بھولیے۔ دوسری بات، ہر رات صدقہ ضرور کیجئے، ہر رات صدقہ ضرور کیجئے، تاکہ جس رات آپ 5 راتیں صدقہ کیجئے، تاکہ جس رات لیلۃ القدر ہو آپ کا وہ صدقہ جو ہے وہ 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ آپ کو صدقے کا ثواب ملنا ہے۔ تیسری بات، اپنے دلوں سے کینہ اور بغض نکالیے۔ میں نے کل آپ کو مسلم کی حدیث بتائی تھی کہ ہر پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، ہر مومن کو معاف کر دیا جاتا ہے سوائے اس کے جس کے دل میں اپنے بھائی کے خلاف کینہ اور بغض ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو دیکھتے رہو جب تک کہ یہ دونوں آپس میں مل نہیں جاتے، یعنی وہ جو کینہ اور بغض ہوتا ہے وہ ان کی مغفرت کے راستے میں آڑ بن جاتا ہے، اور کہہ دیا جاتا ہے کہ ان دونوں کو دیکھتے رہو جب تک کہ یہ آپس میں مل نہیں جاتے، اتنی دیر تک ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا یہ ساری چیزیں جو ہیں اپنے سامنے رکھیے۔ آج سے انشاءاللہ تعالی یہ رات جو ہے شروع ہو جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم